بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت اہم۔ آج ہم حصہ نظم میں سے جو ہے وہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت پڑھیں گے، جس کے شاعر میر انیس ہیں۔ میر انیس کا میں آپ کو بتا دوں کہ میر انیس کا شمار جو ہے وہ عظیم مرثیہ گوئی میں ہوتا ہے۔ آپ کو مرثیہ نگاری میں باکمال جو ہے وہ آپ صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ کا مقام مرثیہ نگاری میں سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ نے سب سے زیادہ جو اہم لکھا وہ مرثیہ جو لکھا وہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے بارے میں لکھا، جو آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ میر انیس 1800 میں پیدا ہوئے تھے اور 1874 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور تخلص میر انیس تھا۔ تخلص کا میں نے آپ کو پہلا بتا چکی ہوں کہ وہ نام جو شاعر مقطع میں اختصار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ فارسی اور عربی اپنے والد میر خلیق سے پڑھی۔ دیگر مروجہ مطلب اس کے علاوہ جو علوم ہیں فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے۔ حصول تعلیم مطلب تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے کے ساتھ ساتھ شہ سواری مطلب گھوڑ سواری کرنا اور سپہ گیری کا مطلب ہوتا ہے سپاہی کا پیشہ کرنا یا سپاہی کا کام کرنا جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ فن کہتے ہیں، فن ہنر کو کہتے ہیں، فن بھی سیکھے۔ میر انیس موضوع طبع تھے مطلب ان کی طبیعت میں ایسا عالم پایا جاتا تھا کہ جو چیز ان کی طبیعت کو بھاتی تھی آپ اس کے بارے میں لکھتے تھے۔ ان کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے، یعنی کہ شاعری کا رجحان جو ہے انہیں اپنے خاندان سے یعنی کہ ورثے سے ہی ایسا ماحول ملا۔ فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے اس میں ہر طرف شاعری کا چرچا تھا مطلب شہرت تھی۔ اس ادبی فضا میں میر انیس کے طبعی رجحان مطلب ان کا جو ہے طبیعت کا زیادہ تر توجہ جو تھا کو جلا بخشی مطلب اس کو اور جو ہے وہ اہمیت دی اور اس کو روشنی دی اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ کبھی کبھی والد کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اس کے بعد لکھنؤ آ گئے۔ میر انیس ایک بلند پایا مرثیہ نگار ہے۔ مرثیہ نگار میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مرثیہ نگار وہ ہوتے ہیں جو شہداء کے بارے میں، جو مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں پوری جانکاری کرتے ہوئے، ان کے بارے میں پورے جانتے ہوئے اس کو اپنے غم اور افسوس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شعروں کی صورت میں بیان کرنا جو ہے وہ مرثیہ نگاری کہلاتا ہے۔ ان کے مراثی کہتے ہیں، مرثیے کی جمع ہوتی ہے۔ میں سوز و گداز مطلب رنج اور دکھ کا عالم، کردار نگاری، جذبات نگاری، کردار نگاری مطلب جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا ہر طریقے سے جو ہے وہ جائزہ لینا، اور جذبات نگاری مطلب اس کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتے ہوئے دلی طور پر اس کی ساری اچھے طریقے سے جانکاری رکھتے ہوئے جو ہے وہ منظر کشی کرنا جو ہے وہ مرثیہ نگاری کا کام ہے۔ کہ بے مثال نمونے ملتے ہیں جو ان کے قادر الکلامی کی دلیل ہیں، مطلب قادر الکلامی ایسا کلام جو عزت کے قابل ہے جو وہ لکھتے تھے، اور دلیل ہے مطلب اس کا ثبوت ہے۔ انہوں نے واقعات جذبات کے نہایت خوبصورت مرثیے پیش کیے ہیں۔ مرثیے کا انداز ایسا تھا کہ سماع بن دیتے تھے مطلب ایسا جو ہے وہ پرفضا رونق بن جانا کہ جیسے اسی بندے کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ جیسے وہ آنکھوں کے سامنے سارے کا سارا آ گیا ہو۔ انہوں نے اردو کے معروف محقق کہتے ہیں مطلب تحقیق کرنے والے حافظ محمود شیرانی کے بقول حافظ محمود شیرانی کے کہتے ہیں کہ وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے، مطلب بے مثال اہمیت رکھتے ہیں مرثیہ گوئی میں۔ میر صاحب بہت پرگو تھے مطلب باتونی تھے، باتیں کرنے والے تھے۔ انہوں نے متعدد یعنی کہ بہت سی مرثیے لکھ ڈالے اور کوئی مرثیہ 150-200 بند سے کم نہ ہوتا، مطلب ان کے جو بندوں کی تعداد جو ہے وہ 150 ہوتی 200 ہوتی، لیکن باوجود پرگوئی کے ان کے کلام میں کہیں ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آنے پاتا تھا۔ ابتذال کا مطلب ہوتا ہے کہ اخلاقی پستی آ جانا، اس کو آپ بے قدری ہو جانا۔ عامیانہ پن کہتے ہیں کہ مطلب گھٹیا نہیں ہوتی تھی وہ، بلکہ خوبصورت الفاظ کے ساتھ بنی ہوتی تھی۔ یہ نظم ان کی ایک طویل کہتے ہیں لمبے مرثیے کا حصہ ہے جو ان کے تخیل کا مطلب خیالات، منظر نگاری اور لفظ تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے۔
مطلب وہ اپنے شعر کہتے اس طریقے سے تھے کہ اس بندے کا، اس کردار کا سارا حلیہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، اور منظر مطلب ایسا نظارہ جو ہے وہ بیان کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم وہاں پہ موجود ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے کچھ مراثی انتخاب مراثی انیس کے نام سے مجلس ترقی ادب لاہور سے، اور انیس کے مرثیے جو کہ 2 جلدوں پر مشتمل تھے، اور رباعیات انیس، اور انیس کے علاوہ سلام نامی اور کتب بہارت سے شائع بھی ہو چکی ہیں۔ مطلب یہ وہ ساری کتابیں ہیں جو میر انیس نے لکھی ہیں، اور یہ میر انیس کے نام سے جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں۔ رباعیات انیس میں جو ہے وہ میر انیس نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے نا اپنی مرثیہ گوئی کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو پیغام دینے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ جو انیس کے اسلام نامی کتب ہیں اس میں اسلام کے بارے میں، جو اسلام کے شہداء ہیں، جو اسلام میں جنہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے، ان کے بارے میں جو ہے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے۔ یہاں تک ہمارا مصنف کا جو ہے وہ تعارف مکمل ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ہم ان کی مرثیہ گوئی کی جو حصہ میں سے لی گئی ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں انہوں نے بند کی صورت میں جو ہے وہ اپنے شعر کیے ہیں۔ اب ان کا یہاں ہر بند جو ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ 5 مصروں پر مشتمل جو ہوتی ہے وہ مخمس ہوتی ہے۔ جب بند 6 مصروں پر مشتمل ہو جاتا ہے تو وہ مسدس کہلاتا ہے، یعنی مسدس کی شکل میں آپ نے اپنے بند کی شکل کو پیش کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بندوں میں انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ردیف قافیے کا خیال رکھتے ہوئے اس کا توازن برقرار رکھا ہوا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے جو ہے بند نمبر 1 کی جو ہے وہ تشریح بھی کرتے ہیں، اور اس کا مفہوم کی طرف بھی جاتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو میدان کربلا کی گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، مطلب گرمی اتنی زیادہ تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ روز جنگ میں کہ جنگ کی گرمی کی جو ہے وہ جیسے جنگ چھڑی ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کیسے بیان کروں، اتنی زیادہ گرمی ہے۔ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ کہتے ہیں کہ اتنی گرمی کو بیان کرتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری زبان جو ہے وہ جیسے شمع کا شعلہ، مطلب موم بتی کا شعلہ جلتا ہے اس کی طرح نہ جلنا شروع ہو جائے۔ وہ لو کر الحزر اور حرارت کی المان، الحزر کا مطلب ہوتا ہے خدا کی پناہ، اور الامان کا مطلب ہوتا ہے خدا اپنی پناہ یا رحم رکھے، اور لو کہتے ہیں جو گرم ہوا چلتی ہے اس کو۔ رن کی زمین میں جو سرخ تھی زرد آسمان، رن کی زمین کہتے ہیں مطلب جہاں پر بڑی جنگ چھڑی ہو اسے کہتے ہیں، اور زمین کا سرخ ہونا انہوں نے کہا تھا کہ شدت کی وجہ سے ریت جل کر تپ کر جو ہے وہ سرخ ہو گئی تھی، اور زرد آسمان تھا کہ مطلب گرمی کی شدت وجہ سے آسمان نیلے کے بجائے ایسے جیسے اس کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ سارے کا سارا زرد پڑ گیا تھا۔ آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، آب خنک کہتے ہیں ٹھنڈا پانی، اور خلق کہتے ہیں مخلوق کی جمع، مطلب مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ترستی تھی مطلب تڑپتی تھی، اور خاک کہتے ہیں مٹی کو۔ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، وہ کہتے ہیں اس طرح کی گرمی تھی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ جو زمین ہے جو اس پر جو خاک ہے وہ ہوا کے ساتھ اڑتی ہے تو وہ جیسے آگ برساتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جنگ کے دن کی گرمی کا کیا حال بیان کروں، ڈر ہے کہ زبان میری جو ہے وہ شمع کی طرح نہ جلنے لگے، روشن نہ ہو جائے۔ اتنی تیز گرمی کہ خدا کی پناہ، میدان جنگ کی گرمی سے سرخ تھا آسمان اور سرخ تھی زمین اور زرد تھا آسمان۔ زمین پر لوگ جو تھے وہ پانی کو، ٹھنڈے چیز کو جو تھے وہ ترس رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کیونکہ جو ہوا گزرتی تھی ریت کو اڑاتی ہوئی تو وہ آگ برساتی ہوئی جو ہے وہ معلوم ہوتی تھی۔ یہاں شاعر نے بہت خوبصورت الفاظوں کے ساتھ ردیف اور قافیوں کو بھی جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے کیا ہے۔ اب زبان، بیان، المان، یہ الایمان، آسمان، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے 4 مصروں میں یہ ہماری ردیف ہے۔
اینڈ والے فقروں میں پر اور پر جو ہے وہ ہماری ردیف ہے. خاک خاک جو ہے وہ ہمارا قافیہ آ جاتا ہے. شاعر بڑے خوبصورت سے جو ہے نا وہ عرب میں جنگ ہوئی تھی تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ایران میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے عرب کا جو ہے وہ ریگستان ہوتا ہے جہاں پہ گرمی کی شدت سے ہر چیز جو ہے وہ جل رہی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یہ ملک جو ہے عرب کا ریگستان تھا جس کی گرمی محتاج نہیں تھی. مطلب بیان کرتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں زبان جو ہے وہ میری جلنے نہ لگے. میدان کربلا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن جو ہے وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، وہ اس وقت بتا رہے ہیں کہ سپاہیوں کا، وہاں کے جانے والوں کا حال بیان کرنے سے پہلے وہاں کا سماں باندھ رہے ہیں کہ وہاں کیسی شدید گرمی تھی. کہ وہ کہتے ہیں اس گرمی کو بیان کرتے ہوئے مجھے ڈر ہے کہ میری زبان جو ہے وہ جلنے نہ لگے. وہ کہتے ہیں اس قدر لو تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم کہتے تھے اس گرمی سے، اس حرارت سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی ایمان میں رکھے. اور لگ رہا تھا کہ جو جنگ کی زمین ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سرخ ہو گئی ہے، جل کر سورج کی تپش سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سرخ ہو گئی ہیں، اور آسمان کا رنگ جو ہے وہ زردی مائل پڑ گیا ہے. اور جو پانی پینے کے لیے مخلوق ترس رہی تھی، انہیں نہ ٹھنڈا نہ گرم کسی قسم کا ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ پانی سے بے حال تھے. اور جو خاک تھی، جو مٹی تھی وہاں کی، وہ اڑ رہی تھی، اور وہ بھی ایسے جسموں کو ٹکرا کے گزر رہی تھی کہ جیسے جسم میں ایک نئی حرارت اور شدت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہو. گرمی کی اس کیفیت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا جو ہے وہ آگ برسا رہی ہے. بیٹا آپ نے پہلا جو ہم نے بند جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے تشریح کی ہے. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، جب ہم بند کی تشریح کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ 2 پیراگراف میں تقسیم کر لیتے ہیں. پہلے 3 مصروں کی آپ نے ایک بند میں کرنی ہے، پھر آخری 3 مصروں کی ایک بند میں کرنی ہے. اور آپ کا کویسچن نمبر جو 1 ہے شاعر کی حالات زندگی کے متعلق ہے، وہ آپ نے اچھے طریقے سے باغور جو ہے میر انیس کے بارے میں پڑھ کر پھر آپ نے حل کرنا ہے. اور تشریح آپ نے جو ہے کم از کم 2 سے 2.5 پیج کی ضرور کرنی ہے، کیونکہ یہ بند ہیں اور یہ 6 مصروں پر مشتمل ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 6 مصروں پر مشتمل ہو تو اس کو ہم مسدس کہتے ہیں. شکریہ بیٹا، اب آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دوبارہ سے ریڈنگ کرنی ہے.